بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گڈ، ویری گڈ۔ پیارے بچوں، جو ٹرائل بیلنس میں نے آپ کو بنانے کو دیے تھے، ذرا وہ ٹرائل بیلنس جلدی سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ نیا، یعنی اسی ایس ایل او میں ایک نئی چیز کو پڑھنا شروع کریں گے، ایک نئی کتاب پڑھنا شروع کریں گے اسی ایس ایل او میں رہتے ہوئے۔ ایس ایل او 2 جو ہے وہ تھوڑا سا طویل ہے، کیونکہ اس کی ویٹیج 30% ہے ٹوٹل ایس ایل اوز کی، یعنی ایس ایل او 2 اینڈ ایس ایل او 4، یہ دو ایس ایل او 30% ویٹیج رکھتے ہیں، یعنی 60% کور ہوتا ہے کورس ان دونوں ایس ایل اوز میں۔ تو ایس ایل او 2 میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ایک اور نئی چیز پڑھنا شروع کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ بٹ ہاں، جرنل لیجر اور ٹرائل بیلنس، یہ 3 چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں ہماری الحمدللہ۔ ٹرائل بیلنس کے بعد پریکٹیکل لائف میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اچھا بیٹا مس نے جو بتایا ہے آپ کو کہ اب ایم سی کیوز آئیں گے، وہ انہوں نے اپنے سبجیکٹ کا بتایا ہے۔ میرے سبجیکٹ کا جیسے ہی فائنلائز ہو جائے گا میں آپ کو انشاءاللہ خود بتا دوں گا یہ بات، اور کتنے مارکس کا پیپر ہوگا میرا یہ بھی میں بتا دوں گا۔ لیکن ابھی تک میرے سبجیکٹ کے بارے میں مجھے کوئی انفارمیشن ریسیو نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، میٹنگ ہوئی ہیں، یسٹرڈے بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں بورڈ ممبرز نے یہ پوچھا کہ بھائی کیا سجیشنز ہیں، سجیشنز دے دی گئی ہیں ہماری طرف سے کہ اس ٹائم میں اتنا کر دیا جائے کورس کو، تو اب دیکھیں۔ لیکن بات یہ میرا بیٹا، کوئی چیز اگر ہم نہیں پڑھائیں گے فرسٹ ایئر میں وہ رہ جائے گی، اور اگر سیکنڈ ایئر میں وہ چیز آئے گی تو ڈیفینیٹلی سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہوئے آپ کو ٹف ٹائم ملے گا۔ تو کوشش یہی ہے کہ بے شک اگر وہ چیز پیپر میں نہ آئے لیکن اسے پڑھا دیا جائے، اس لیے کہ بھائی پیپر میں نہیں آئے گی تو چلو آپ کے پاس ویٹیج کم ہو جائے گی، آپ کو تیاری اچھی کرنے کا موقع مل جائے گا، یہ آپ سب کو ایک بینیفٹ ملے گا، رائٹ۔ بٹ اگر ہم اس چیز کو نہیں پڑھاتے اور سیکنڈ ایئر میں وہ چیز جب آپ کے سامنے آئے گی تو پھر آپ مشکل میں آ جائیں گے، آپ کہیں گے یار ہم نے تو یہ پڑھی نہیں ہے فرسٹ ایئر میں۔ جیسے کہ اگر میں یہاں اکاؤنٹنگ پڑھاتے ہوئے صرف ان بچوں کو فوکس کرتا جن بچوں کا کامرس کا بیک گراؤنڈ تھا، اکاؤنٹنگ کا بیک گراؤنڈ تھا، تو میں جنرل کب کا پڑھانا شروع کر چکا ہوتا۔ بہت سارے بچے یعنی جن کا اکاؤنٹنگ کا بیک گراؤنڈ تھا، جن کو تھوڑی بہت نالج تھی، کامرس کا بیک گراؤنڈ تھا، صحیح ہے، وہ شاید میری باتوں کو تیزی سے پک کر لیتے۔ لیکن الحمدللہ جو طریقہ کار ہے میں نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور جس طرح سے پہلے ہمیں لے کے چلنا پڑتا ہے میں نے اسی طرح سے لے کے چلا آپ لوگوں کو۔ تو بس یہ بات ہے کہ ایم سی کیوز جیسے ہی فائنلائز ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا، میں مارکس بھی بتاؤں گا، پھر کتنے مارکس کا پیپر ہوگا کیا ہوگا۔ لیکن ابھی تک مجھے جو ہے وہ کوئی فائنل رپورٹ نہیں ملی ہے، اور جو بھی فائنل رپورٹ ہوگی وہ ہمارے پرنسپل کے ذریعے ہم تک پہنچے گی، کیونکہ بورڈ میں تو سجیشنز جا چکی ہیں، رائٹ۔ اوکے، تو کام کی بات اب یہ ہے کہ میں آپ کو، اب دیکھیں آپ نے اتنا نازک یہ معاملہ چھیڑ دیا ہے کہ آپ نے کہا کہ اب ایم سی کیوز آئیں گے، تو باقی سبجیکٹ کے ایم سی کیوز تو شاید آپ کے لیے بہت فروٹفل ہوں کہ آپ کو وہاں پہ 2 پیجز کے جواب نہ لکھنے پڑیں، لیکن یقین کیجئے اکاؤنٹنگ میں ایم سی کیوز جو ہیں، اکاؤنٹنگ میں ایم سی کیوز کا آنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا اوپینین ہے، اور آپ تو ابھی اوپینین دینے کے بھی قابل ہی نہیں ہوئے۔ ہاں، آپ میں سے وہ بچے جو اکاؤنٹنگ کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں وہ اپنا اوپینین ضرور شیئر کر سکتے ہیں کہ میرے مطابق تو اکاؤنٹنگ میں ایم سی کیوز آنا بہتر نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، اس سے مارکس جو ہے وہ کم ہونے کا خطرہ ہے۔ کیوں سر؟ بھائی آپ دیکھیں نا، جرنل کا ایک سوال آ جاتا سمپل، تو اس میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ آپ کو ہر طرح کی ٹرانزیکشن کو ہینڈل کرنا آ چکا ہے، آپ کو ہر ٹرانزیکشن کی انٹری بنانے آ چکی ہے، لیجر آپ بنانا سیکھ گئے،
تو اب وہ لیجر سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایم سی کیو میں ایک لیجر دے دے اور اس لیجر میں اس نے ساری پوسٹنگ کی ہوئی اور وہ آپ سے بولے اس کا بیلنس بتاؤ، تو آپ بیلنس نکالیں گے، ہے نا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایم سی کیوز ناممکن ہوتے ہیں، ایم سی کیوز کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایم سی کیوز جو ہے وہ ٹریکی بھی ہوتے ہیں. ایم سی کیوز میں جو ہے وہ ہائی لیول تھنکنگ بھی ہوتی ہے کہیں کہیں. تو ایم سی کیوز جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ جو میرا ایک ٹارگٹ تھا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میرے سبجیکٹ میں ڈسٹنکشن لانا بڑا آسان ہے، آرام سے آ سکتی ہے، صحیح ہے. 95 پلس مارکس تو ایزیلی آ سکتے ہیں، 90 پلس مارکس تو ایسے ہی آ جاتے ہیں بس بیٹھے بٹھائے، صحیح. تو اب وہ تھوڑا خطرے میں پڑ جائے گا اگر ایسا ہوا. لیکن بہرحال دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان کو محنت پر یقین رکھنا چاہیے. میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا پہلے سے، جی. انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے شعیب. یعنی جب آپ کانسیپٹس کے ساتھ بالکل فیملیئر ہوں گے، آپ کو چیزیں بالکل ایسے فنگر ٹپس پہ ہوں گی آپ کی، آپ کو پتا ہوگا کہ کہاں کیا چیز کس طرح سے ہینڈل کی جاتی ہے، کس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، کہاں کیا چیز کا کیا مطلب ہے. ابھی اگر میں پوچھ لوں کہ پروڈنس کیا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آدھی سے زیادہ کلاس کا بلڈ پریشر لو ہو جائے. میں پوچھ لوں میٹیریلٹی کیا ہوتی ہے، آبجیکٹیوٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آدھی کلاس بولے سر واقعی یہ کیا ہے. جیسے میں بولوں کیا ہے تو بولے یہاں، وہ بھی بولے سر یہ کیا ہے. ہسٹوریکل کاسٹ کیا ہوتا ہے، بزنس اینٹیٹی کیا چیز ہے، گوئنگ کنسرن کیا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سارے بچے بولیں ہاں سر کانسیپٹ تو ہوتا ہے لیکن کیا کانسیپٹ وہ کیا ایکسپلین کرتا ہے. تو اب یہ پیپر میں یہ تھوڑی آئے گا کہ وہ گوئنگ کنسرن کی ڈیفینیشن لکھ کے دے گا، بولے گا یہ گوئنگ کنسرن کی ڈیفینیشن ہے. بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ پریکٹیکل اپروچ کے لحاظ سے بتا دے، جیسے میں نے بھی تو آپ کو پریکٹیکل اپروچ بتائی تھی نا. اب پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اب آپ نے اتنا نازک معاملہ چھیڑ دیا تھا تو میں نے اس پہ بول لیا تھوڑا سا کہ بھائی دعا کریں جو بھی ہو ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر ہو، اچھا ہو، اور آپ بہترین طریقے سے پیپرز میں اپیئر ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم اس بات کو ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک، اور جناب عالی مجھے بتائیے سب سے پہلا جو کوشچن آپ نے اٹیمپٹ کیا جس کا آپ نے ٹرائل بیلنس کل میرے ساتھ بنایا وہ کوشچن نمبر 17 تھا، ایسا ہی ہے؟ کوشچن نمبر 13، سوری، کوشچن نمبر 13 تھا جس کا ٹرائل بیلنس ہم نے بنا لیا تھا. اس کے بعد کون کون سے کوشچنز کے ٹرائل بیلنس میں نے آپ کو اسائن کیے مجھے آپ بتائیں گے؟ 11 اور بس 11 10 14 15 16. اچھا 11 10 14 16 15 رائٹ، ان کوشچنز کے ٹرائل بیلنس تھے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کے بتانے کا. کوشچن 11 کا ٹرائل بیلنس جو ہے وہ اچھا جی، تو میرا خیال ہے 7:43 ہو چکے ہیں، 7:45 ہو چکے ہیں. آئی تھنک میں اٹینڈنس مارک کروا لوں، بچے تو لیٹ آتے ہیں. ابھی مارننگ مجھے یاد ایسا پڑ رہا ہے پتہ نہیں کیوں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ میری کلاس جو ہے یہ آپ لوگوں کی کلاس جو میں کنڈکٹ کرتا تھا زیادہ تر وہ بریک کے بعد ہوتی تھی، ایسا ہی ہے؟ یہ کچھ ٹائم ٹیبل میں چینج آیا اور انہوں نے مارننگ میں کر دی میری کلاس آپ کی، ہے نا؟ جی، لاسٹ سلاٹ ہوتے تھے 2 یونٹ اور انہوں نے مارننگ کے کر دیے. اچھا، اور بچوں کو عادت نہیں ہے بیچاروں کو مارننگ میں اٹھنے کی، ہے نا؟ باقی سبجیکٹس میں وہ کیا کر رہے تھے، آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے مجھے تو نہیں پتا. چلیں ٹھیک ہے بہرحال، لیکن بیٹے آپ باقی سب کو بتا دیں کہ وہ صبح اٹھنے کی عادت ذرا کر لیں. چلیں اچھی بات ہے، اچھی بات ہے اگر آپ جو ہے وہ صبح میں جوائن کر کے پڑھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن بہرحال مجھے تو ڈیفینیٹلی میں تو جو کالج آورز ہیں اس میں اویلیبل ہوں اور مجھے تو پڑھانا ہے. لیکن اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے یقیناً، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو بہتر ہے، ٹھیک. لیکن میرا سبجیکٹ تو پریکٹیکل ہے، میں کسی بھی وقت پڑھاؤں نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ. کبھی کبھی آ سکتی ہے تھوڑی بہت جب تھیوری پڑھا رہا ہوں، ادروائز نیند نہیں آتی کیونکہ کام کرنا ہوتا ہے. آپ نے کل بھی آپ نے دیکھا باتوں باتوں میں ہم نے ٹرائل بیلنس بنا دیا اور آپ نے کہا واہ یار یہ تو بنانا بھی آ گیا ہمیں.
تو بس اب وقت ضائع کیے بغیر میں موقع دوں گا آپ لوگوں میں سے کسی کو کہ بھائی وہ ٹرائل بیلنس شیئر کریں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور کس کو موقع دیں جناب؟ اچھا میں نے کچھ لوگوں کے جو ہے وہ جو ہے جناب اسائنمنٹس جو ہیں وہ چیک کر کے اس پہ کمنٹس بھی لکھے ہیں، تو بڑے ان ایکسپیکٹڈ تھے کچھ، تو میں بڑا شوق میں بھی آیا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ ذرا جن کے کمنٹس اپیئر ہو گئے ہیں ذرا وہ دیکھ لیں، اور ایسا لگ رہا ہے، یقین مانیں آپ، ٹو بی ویری آنیسٹ، جی بس رجا ابھی اٹینڈنس لیتے ہیں 1 منٹ، آپ یقین کریں میری بات کا، کچھ لوگ یا تو خود بیوقوف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیچر اور اپنے پیرنٹس کو بھی بیوقوف بنا لیں گے، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اسائنمنٹ پوسٹ ہونے کے بعد ان کوسچنس کو اتنا رف انداز میں پرفارم کر کے ان کی پکچر لے کے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سر کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کام نہیں کیا ہوا تھا۔ ایسا کام ہے کہ جیسے کہ آپ بڑی مثال تو بڑی خطرناک دے رہا ہوں میں، بڑی عجیب و غریب سی ہے، شاید اس وقت آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئے، کہ آپ کسی کو کھانا دیں اور کھانا دے کے آپ اس کو جو ہے وہ رکھیں اس کے سامنے کھانا اور لات مار کے بولیں لوگ کھاؤ، تو یہ مثال پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو اس طرح کا ہوم ورک، اس طرح کا اسائنمنٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی فرسٹ ایئر کا بچہ ہے، اور یہ وہی بچہ ہے جس کو میں ایک ایک لائن اور ایک ایک لائن میں لکھنے کا انداز بتا رہا ہوں، میں اس کو یہاں پریزنٹیشن میں یہ تک دکھا رہا ہوں، جیسے اب یہ مثال کے طور پہ یہ فاطمہ نے کام کیا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ فاطمہ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ دیکھیں اس کا جرنل کتنا پراپر نظر آ رہا ہے، طریقے کا نظر آ رہا ہے، یہ ایک ہی سوال ہے، اتفاق کی بات ہے، اس کا مطلب یہ سب الائن ہوئی ہوئی ہے نا چیزیں، کتنا پراپر ہے، طریقہ نظر آ رہا ہے، اگرچہ کوئی بات نہیں ہے انہوں نے چونا لگا دیا ہے، اور چونا اس لیے لگایا کہ کوئی خرابی ہو گئی ہوگی، کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ پراپر کام ہے نا، یعنی ڈیبٹ لائن کے ساتھ کریڈٹ، پراپر طریقے سے نیریشن، صاف ستھرا کام، لائن پینسل سے ڈرا ہوتی ہیں تو پینسل سے ڈرا ہوئی ہوئی ہیں، ہے نا، لگ رہا ہے کہ کام کیا ہے کسی نے، لیکن وہاں تو ایسے بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے پیرنٹس کو اور مجھے، کہ جناب پین سے لائنیں دھما دھم کھینچی، اوپر نام لکھ دیا، کسی نے نہیں بھی لکھا، پکچر بلر آئی، جیسی بھی آئی اٹھا کے انہوں نے اپلوڈ کر دی، کسی نے اپلوڈ کر دی، کسی سے ایکسل میں اٹیچ نہیں ہو رہی، ایسا لگ رہا ہے ایکسل میں پیسٹ کرنا پتہ نہیں کو میں نے جہاد پہ جانے کو بول دیا تھا کہ آپ سے پیسٹ ہی نہیں ہو رہی وہ۔ بہرحال یہ سب باتیں کر کے میرا وقت بھی ضائع ہوگا، کلاس کا ٹائم بھی ضائع ہوگا، لیکن کام کی بات یہ ہے بھائی کہ بہت سارے بچوں نے جو ہے اپنے آپ کو اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، تو وہ مت کریں، ایسا کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب آپ نے کام نہیں کیا وہ تو نہیں کیا وہ، سمپل، صحیح ہے، ورنہ نیکسٹ ٹائم جو ہے میں اس کا اسپین اور چھوٹا کر دوں گا، اب میں اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے کا جو ٹائم رکھوں گا وہ پہلے بتا رہا ہوں اس سے چھوٹا رکھوں گا، تو آپ ذرا اس پہ ہینڈز آن کر لیں، دیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے اسائنمنٹ اپلوڈ ہوتا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اسائنمنٹ کو اپلوڈ کرنے میں، سمپل آپ نے پکچر لینی ہے، وہ پکچر اپنے موبائل سے آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں ڈالنی ہے، اور لیپ ٹاپ میں ڈال کے آپ نے وہاں سے اس کو کنٹرول C اور کنٹرول V کاپی اور پیسٹ کرنا ہوتا ہے ایکسل میں جا کے، اس کو چھوٹا بڑا بھی مت کریں، بے شک رہنے دیں جیسا بھی ہے، پکچر جتنی بڑی آ رہی ہے رہنے دیں، چھوٹی بڑی کرنے میں اگر آپ کو ٹائم لگ رہا ہے، کچھ لوگوں نے الگ سے ایکسل شیٹ بنا کے ایڈ کر دی، ایکسل شیٹ میں انہوں نے، کچھ لوگوں نے گوگل شیٹس میں الگ سے ایڈ کر کے چیزیں ڈال دیں، ایسے کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے میں اس کے اوپر تھوڑا 5-10 منٹ کا الگ سیشن رکھ لوں گا کہ کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے، لیکن کچھ بچوں نے بالکل پراپر اپلوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ پوچھ لیں، جیسے اگر مجھے اس وقت بالکل یاد ہو اگر صحیح تو ابیحہ عبیر نے بالکل پراپر کیا ہے، اور بھی بہت سارے بچوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو ہے الگ سے کوئی ڈاکومنٹ اٹیچ نہیں کیا، الگ سے کوئی پکچرز نہیں اپلوڈ کی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایز اٹ از ایکسل کی شیٹ میں جا کے پیسٹ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال جنہوں نے موبائل سے کیا ہے، جن کی موبائل سے کرنا مجبوری تھا، انہیں میں نے الاؤ کر دیا، لیکن بھائی میں نے جو طریقہ بتایا وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور کچھ بچوں نے پکچر ٹیڑھی کاپی کی ہیں، کچھ بچوں نے یعنی پیسٹ کی ہیں، کچھ بچوں نے الٹا جرنل کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے، تو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل کوئی بھاگم دوڑی میں کام ہوا ہے اور بالکل کوئی خیال نہیں ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے جیسے آ رہا ہے بس دے دو، ٹیچر کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے گا، چاہے وہ پیج الٹا نظر آ رہا ہو، جرنل مجھے جو بھیجا ہے وہ الٹا نظر آ رہا ہے،
تو بھائی مطلب میں کیا کروں اس کو سیدھا، کیسے میں بیٹھ کے اس کو سیدھا کروں پہلے آپ کے خیال میں؟ سوری میں تو بالکل بھی نہیں کروں گا ایسا کچھ، میرا کام ہی نہیں ہے. آپ کو اگر یہ بھی نہیں آتا تو پھر آپ کو کیا آتا ہے؟ کمپیوٹر اسکلس تو آپ کی ہونی چاہیے تھوڑی بہت. میں اسسٹ کر سکتا ہوں، ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں، لیکن آپ تو بالکل ہی 0 میٹر بن گئے. تو چلیں بہرحال اب وقت بچاتے ہیں تھوڑا. میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے اور یہ سب چیزوں پہ کمانڈ بنانی ہے. اور اب اسائنمنٹ کا ٹائم اور کم ہو جائے گا پہلے بتا رہا ہوں. اور آپ جو ہے تھوڑا پریکٹس کر لیں کس طرح سے اپلوڈ ہوتا ہے. جنہیں نہیں پتا وہ ان بچوں سے ہیلپ لیں جنہوں نے پراپر اپلوڈ کیا ہے. جیسے میں نے نام لیا نا، ابیحا نے پراپر اپلوڈ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح اور بہت سارے بچے ہیں. اب میں اس وقت یہاں پہ اسائنمنٹ کھولوں اور چیک کروں تو ٹائم لگے گا. بہرحال کام کی بات اب یہ کوشچن نمبر 11 پہ ہم جا رہے ہیں. کوشچن نمبر 11 کا ٹرائل بیلنس کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیجر بھی ہو سکتا ہے جناب، ٹرائل بیلنس بھی ہو سکتا ہے. اسائنمنٹ تو کچھ جنرل کا ایک اور اسائنمنٹ بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے اسائنمنٹ میں. صحیح ہے. اور کوئی ایسا اسائنمنٹ بھی آ سکتا ہے جو آپ نے، جس کے لیے میں واقعی ٹائم ایلوکیٹ کروں آپ کو 1 آور کا، 1.5 آور کا، اور اس میں آپ اس اسائنمنٹ کو پرفارم کر کے اس کی پکچر لے کے اپلوڈ کریں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے سر. تو اسائنمنٹ کے لیے اسی طرح ریڈی رہیں آپ. صحیح کہ آپ کو، لیکن یہ کہ میں اناؤنس کر دوں گا کہ بھائی اتنے بجے اسائنمنٹ آ جائے گا. جیسے میں نے کل اناؤنس کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آئی تھنک 7 o'clock میں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ بھائی اسائنمنٹ 9:30 پہ اپلوڈ ہو جائے گا. اور 10:15 پہ جو ہے پھر اس کی وہ لیٹ، اس کے بعد لیٹ ہوگا وہ کاؤنٹ. تو لیٹ پہ پھر آپ کے مارکس یا جو بھی میری مرضی میں اس کو کنسیڈر کروں نہیں کروں. تو بہرحال کل فرسٹ ڈے تھا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو الاؤ کیا. فرسٹ ڈے اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بھول گئے تھے کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے، کس طرح سے اس کو کاپی پیسٹ کرنا ہے. تو کل بہت سارے لوگوں نے سیکھ لیا. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا، لیکن وہ اتنے آرس کا کام نہیں ہے. ریممبر، بڑا سمپل سا کام ہے، بہت جلدی ہو سکتا ہے. بس صرف طریقہ یہ آپ پکچر لیں بڑے پرسکون انداز میں، جیسے آپ سیلفی لیتے ہیں نا، بالکل اس طرح ایک بہترین سی پکچر لیں. اس کو اپنے موبائل سے کنیکٹ کر کے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کریں. اور میرے ایکسل کا، یعنی جہاں میں نے اسائنمنٹ کی شیٹ دی ہے، اس شیٹ کو کھول کے اس میں جا کے وہاں اسے اپنے لیپ ٹاپ سے کنٹرول C کاپی اور وہاں جا کے کنٹرول V پیسٹ کر دیں. سمپل. چھوٹا بڑا آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بس وہاں پیسٹ ہوئی نظر آ، اور مجھے سیدھی ہو. موسٹ امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ وہاں سیدھی نظر آ رہی ہو، الٹی نظر نہ آ رہی ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ میرے سے پڑھنا میرے لیے مشکل ہو. اچھا جی، نہیں بالکل بھی ٹائم نہیں لگے گا. آپ جب پریکٹس کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے لگتی ہے. کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا بیٹا میرا بچہ. تو آپ کو وہ اس لیے ٹائم لگ رہا ہے کہ آپ لوگ فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں، آپ نے اس سے پہلے کبھی کیا نہیں ہے. بٹ آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ بھائی واٹس ایپ پہ تو اسائنمنٹ میں دیکھ لوں گا آپ کا. وائس پرنسپل اور پرنسپل کیسے چیک کریں گی؟ اکیڈمک کوآرڈینیٹر کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ کو اپنا اسائنمنٹ جہاں پہ اپلوڈ کرنے کو کہا جا رہا ہے وہیں کرنا ہے. اب آپ اپنا، اگر لیپ ٹاپ نہیں ہے تو لیپ ٹاپ ارینج کریں. موبائل سے اپلوڈ کر رہے ہیں، جن بچوں کے پاس اس وقت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بھائی ان کے پیرنٹس کہتے ہیں ابھی کچھ فائنینشیل پرابلم ہے اور ابھی جو ہے لیپ ٹاپ ارینج نہیں ہو سکتا، آپ موبائل سے پڑھ لو، موبائل سے کر لو کام، تو وہ موبائل سے پکچر لے کے اپلوڈ کر دیں. یہ صرف ان بچوں کو میں نے لیوریج دیا ہے جن کے ساتھ واقعی میں پرابلم ہے خدا نہ خواستہ. لیکن اگر ہر بچہ اپلوڈ کرے گا تو یاد رکھیے گا کہ میں 0 مارکس دوں گا. کیونکہ میرے پاس، کیونکہ وہی والی بات، اتنا ٹائم نہیں ہے اسائنمنٹ کے اندر. جو کام میں پڑھا بھی چکا ہوں، جو میں خود چیک بھی کروا چکا ہوں، جس کی ایک انٹری میں بنوا چکا ہوں، میں اماؤنٹ بتا چکا ہوں. اب اگر آپ نے وہ کام بھی اپنے نوٹ بک میں نہیں کیا ہوا تو میں کس بیسس پہ آگے لے کے چلوں؟ بہرحال بہت زیادہ ابھی تک بہت زیادہ ہم نے جو ہے آپ کو بیسک باتیں اور اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ باتیں بتا دی ہیں. اب ٹائم نہیں ہے تو اس لیے میں دعوت عام دوں گا. آپ کس کو جناب؟ میں دعوت دیتا ہوں محمد طہا ندیم صاحب. طہا 2 ہیں کلاس میں ابھی، طہا ندیم صاحب ہیں، طہا نعیم صاحب بھی ہیں. جی طہا ندیم صاحب سے بات کرتے ہیں، محمد طہا ندیم. جی سر ذرا انمیوٹ کر لیں. محمد طہا ندیم کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ انمیوٹ کر لیں پلیز ذرا جلدی سے. آئی تھنک طہا ندیم صاحب ہیں نہیں کلاس میں. والنٹیئرز اپنے اٹینڈنس مارک کرنا.
तहा नदीम साहब को कोई जगा रहा है? अच्छा, ओके। वॉलंटियर्स ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है। ओके, सही है। अक्सा आप भी लेट आई हैं बेटा आज। मेरा बच्चा कोशिश किया करें, 7:30 का मतलब 7:30 हो, 31 32 चल जाता है, 35 बुरी बात है। सही है, 32 भी चल जाता है। मैं जानबूझकर 1-2 मिनट लेट करता हूँ कि चलो भाई सब बच्चे आ जाएं, मैं जैसे ही जाऊँ सब बच्चे मौजूद हों क्लास में। अच्छा चलें जी, अब बाकी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, शाबाश। ताहा नदीम साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर लीजिए। ताहा नदीम साहब को अगर मेरी आवाज आ रही है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अनम्यूट कर लें, और अगर वो अनम्यूट नहीं कर रहे तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि वो क्लास में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उनका कोई मैसेज भी मेरे पास नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एब्सेंट हैं आज। मोहम्मद ताहा नदीम साहब एब्सेंट हैं क्लास में आज। जी मोहम्मद शुएब साहब, आप अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। यस अटेंडेंस हो मैम। चुकी है। जी मोहम्मद शुएब साहब, सर क्वेश्चन नंबर 11 का ट्रायल बैलेंस जरा सुना दीजिए, क्या क्या लिखा है आपने ट्रायल बैलेंस में। जी शुएब साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब साहब, क्वेश्चन नंबर 11 का ट्रायल बैलेंस बताना है आपने, कितनी देर लगेगी सर स्टार्ट करने में। सर कल मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने देख रहा हूँ देख रजिस्टर रहा को। हूँ, मतलब आपने बनाया नहीं है क्वेश्चन 11 का ट्रायल सर बैलेंस। सर वो रजिस्टर कहीं रख दिए, मैं ढूंढ के बता रहा हूँ, वो कल मजलिस थी इसलिए मैसअप हो गया। अच्छा सर 5 मिनट्स में ढूंढ के दे रहा हूँ। अच्छा, नहीं सर, अब आप जो है ये नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, पूरी क्लास को बता रहा हूँ। ये आप लोग जो है ना क्लास लेने बैठे हुए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी चीज़ें प्रॉपर रख के ना बैठे। अगर नहीं रख के बैठे हुए तो ये आपकी लैकिंग है। सही है, तो सबकी मसरूफियात हैं, सबके मामलात हैं, सबकी इबादत हैं, सब लोग बिजी हैं। ऐसा नहीं है कि आप, मैं खुदा न खास्ता ये कह रहा हूँ कि जो है कोई बच्चा जो है वो अ, खुदा न खास्ता झूठ बोल रहा है, लेकिन बस बहरहाल ये लैकिंग है आपकी कि आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके नहीं बैठ रहे साथ। तो मेरी तरफ से तो ये आप काम नहीं किया हुआ यही समझा जाएगा माजरत के साथ। 5 मिनट में किस तरह से क्या आएगा मुझे नहीं पता। तारिक आजम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? आपकी अटेंडेंस भी बुरी बुरी तरीके से मुतासर हुई हुई है। अनम्यूट कर लें सर ज़रा, काम किया हुआ है ये बता दें अगर काम किया हुआ है तो। तारिक आजम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? तारिक आजम, कैन यू हेयर मी? तारिक आजम, आर यू देयर? ओके, तारिक आजम साहब चले गए। तारिक आजम साहब एब्सेंट हैं आज क्लास में। सही है, वॉलंटियर सुन रहे हैं ना मुझे? तारिक आजम साहब एब्सेंट हैं आज क्लास में। ओके, अच्छा जी। सैयदा मनाहिल आसिम, आपने 2 आईडी से लॉगिन किया हुआ है, एक आईडी से आपने जो है वो वॉइस कनेक्ट नहीं की हुई शायद, तो इस वजह से आपको, बहरहाल एक आईडी से तो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी यकीनन। चलें, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी आपको अनम्यूट नहीं करना, ये मैं सिर्फ देख रहा था ज़रा तो मुझे अंदाज़ा हुआ। अच्छा जी, शुएब साहब ने तो बता दिया कि उनके साथ मसला है। जी मिनाल, मिनाल आप अनम्यूट करें। मिनाल आप अनम्यूट करें। मिनाल को मेरी आवाज़ आ रही है?
اچھا جس کو میری آواز نہیں آ رہی ہے وہ ایبسینٹ ہے، یہ بات یاد رکھے، کیونکہ کام نہیں کیا ہوا تو آواز نہیں آتی، یہ ہے۔ منال آپ نے کام کیا ہوا ہے؟ منال ڈیفینیٹلی آپ مجھے سن سکتی ہیں بیٹا؟ تو بیٹا بتائیے ذرا، انمیوٹ کرنے میں کیوں اتنی پرابلم ہو رہی ہے؟ انمیوٹ کرنے کو کہہ رہا ہوں میں آپ سے، آپ کو میری آواز نہیں، آپ کا مائک ہی انمیوٹ نہیں ہے تو میں کیسے آپ کو ہیئر کر سکتا ہوں بھائی؟ جب آپ انمیوٹ، آپ اب ہوا مائک آپ کا، یس اب آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل۔ کوشچن نمبر 11 کا ٹرائل بیلنس جلدی سے بتا دیجئے، اکاؤنٹ کا نام بولتی جائیں، اماؤنٹ اور اس کی سائٹ بولتی جائیے گا، رائٹ منال؟ جی سر۔ بسم اللہ۔ سر زیا کیپٹل۔ سب سے پہلے ٹرائل بیلنس میں زیا کیپٹل لکھا ہے آپ نے؟ جی اچھا، کل آپ کلاس میں موجود تھیں؟ جی سر۔ اچھا اگر سر میں آپ، پہلے جوائن کیا تھا، پھر میں نے لیو کر کے دوبارہ جوائن کیا تھا، آپ کی صحیح سے آواز نہیں آ رہی۔ اچھا نہیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ کل کلاس میں تھیں، کل آپ نے کمپلیٹ کلاس لی ہے؟ جی سر، صرف شروع کے 10 منٹ میں لی تھی۔ اچھا اگر آپ نے کل کمپلیٹ کلاس لی ہے تو جناب علی میں آپ کو ایک منٹ یہ دکھا دوں، کوشچن 2A یہ رہا جناب۔ بیٹا یہ جب میں ڈسکس کر رہا تھا آپ تھیں کلاس میں اس وقت؟ 10 منٹس میں تو ڈسکس نہیں کیا ہوگا ڈیفینیٹلی میں نے، مجھے اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے ڈسکس کرنے میں ایک چیز، اتنا پورا ٹرائل بیلنس ہے، اس کا فارمیٹ، واٹ از دا میننگ آف ٹرائل بیلنس، وائی وی پریپیئر ٹرائل بیلنس۔ سر تھی لیکن پورا نہیں سنا تھا۔ تو بیٹا ویڈیو لیکچر دیکھنا سر عمران کی ذمہ داری ہے، ویڈیو لیکچر ہم کس کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں؟ آج سے میں لیکچر اپلوڈ کرنا بند کر دوں کیا؟ آپ لوگوں کو نہیں ریکارڈڈ لیکچر، آپ کو ریکارڈڈ لیکچر نہیں دیکھنا؟ اگر آپ کو کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو سر عمران کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر پہ فون کر کے بولیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں میرا غصہ ہونا اس لیے بنتا ہے کہ جب میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں پراپر طریقے سے اور آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور یہ نقصان آپ کو ابھی پتہ چلے گا ہی نہیں، آپ کی اوور آل پرسنٹیج پہ بہت فرق پڑ جائے گا صرف ایک اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ سے، کیونکہ 100 مارکس ہیں اس کے، ٹوٹل مارکس 200 ہیں۔ تو اب آپ بڑے سمجھدار بچے ہیں، آپ تمام لوگ سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اس طرح نہیں کریں۔ یہ دیکھ لیں پراپر سیکوینس بولی تھی کل میں نے، اگرچہ کہ آپ جو پہلے کیپٹل زیا کہہ رہی ہیں اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہوگا، بٹ وہ آئیڈیل نہیں ہے، جو میں نے طریقہ بتایا اگر آپ اس کو فالو کر لیں گی تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا۔ جی سر میں دیکھوں گی۔ تو چلیں فی الحال ابھی بتائیں آپ نے جو لکھا ہے مجھے فی الحال وہ بتائیں۔ جی سر منال ایک سیکنڈ۔ زیا کیپٹل کیش میں لکھا ہے 25,000۔ دوبارہ بولیں گی؟ زیا کیپٹل لکھا ہے، جی کیش 25,000۔ زیا کیپٹل کیش سمجھ نہیں آیا، آپ زیا کیپٹل کی اماؤنٹ بتا رہی ہیں کیش کی اماؤنٹ بتا رہی ہیں، کیا بتا رہی ہیں؟ کیپٹل کی بتا رہی ہوں۔ کیپٹل کی اماؤنٹ بتا رہی ہیں، اچھا اس کے بعد پھر یہ کہاں لکھا ہے آپ نے، کس سائٹ پہ؟ جی میں نے لکھا ہے کریڈٹ سائٹ پہ۔ اس کے بعد بتائیے۔ اس کے بعد میں نے جی منال بولیے۔ اچھا نہیں آپ کے مائک سے بالکل بھی اس طرح کا نہیں آ رہا، کوئی انڈیکیشن نہیں آ رہی کہ آپ بات کر رہی ہیں، تو آپ اس کو آف کر کے دوبارہ آن کریں۔ ہاں جی ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن سراؤنڈنگس کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ بولیں گی تو آواز آئے گی ڈیفینیٹلی۔ سر اچھا ایک منال، سیکنڈ۔ ہاں اچھا ایک کام کریں منال آپ چھوڑیں، ٹائم اس طرح ویسٹ ہو رہا ہے، کلاس میں بہت دیر ہو جائے گی۔ منال آپ ایک کام کریں، آپ کے پاس میرا نمبر ہے نا، اور اگر نہیں ہے تو آپ جی
اپنے واٹس ایپ گروپ میں جائیں, وہاں سے کوشچن نمبر 11, 10, 14, 16, 15 ان کے ٹرائل بیلنس کے پکچر لیں یا ویڈیو بنائیں ایک چھوٹی سی اور میرے نمبر پر وہ بھیج دیں. ویڈیو نہیں بنا سکتی تو سمپل پکچر لیں. سر ایک مسئلہ ہے جی سر, ابھی فرمائیں. ایک ہی فون ہے مما کا, اس میں پکچر صحیح نہیں آتی, وہ ویڈیو بھی. کل ہی کیمرہ خراب ہو گیا ہے, تو پاپا کا جب فون آئے گا تو میں بھیج دوں گی. اچھا, نہیں تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں, آپ نے اسائنمنٹ تو خیر مجھے یاد بھی نہیں ابھی اس طرح, جس طرح کی بھی پکچر آ رہی ہے آپ مجھے بھیج دیجیے گا. کلاس ختم صحیح ہوتے ہی ہے, آپ مجھے بھیج دیں. ابھی یہ جو ٹھیک یونٹ ہے, ختم بھیج دوں. ہوگا نا تو آپ اس دوران واٹس ایپ کر دیں مجھے 11, 10, 14, 16, 15 رائٹ. تھینک یو. اوکے. اوکے جی. تو اب ہمارے پاس جناب علی جی حفصہ, آپ نے کام کیا ہے؟ حفصہ نے کام کیا ہے؟ نہیں سر. نہیں کیا. تو یہ آپ کے یہ مسئلے مسائل ختم نہیں ہوں گے بیٹا, آپ کام نہیں کریں گی, آپ نے پڑھنا سر نہیں. کروں. تو یہ مطلب آپ کس طرح پڑھیں گی؟ آپ کا کام ہی نہیں ہوا ہوتا. جب آپ سے پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں کام نہیں ہوا. تو کیا کروں بتائیں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا کامرس پڑھنے کا, آپ مجبوری میں آئی ہیں کامرس میں, کسی نے زبردستی آپ کو بولا ہے کامرس لے لو میرا بیٹا؟ نہیں سر. تو پھر یہ والا ایٹیٹیوڈ تو بہت برا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ تو بالکل, یا تو آپ جو ہے وہ یہ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے آپ ڈیلیبریٹلی آپ نافرمانی کرتی ہیں ہماری, آپ نے نہ نہیں پڑھا. سر. تو پھر یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر دفعہ یہی ہو رہا ہے, جب میں آپ کا نام لیتا ہوں آپ کہتی ہیں کام نہیں کیا ہوا. اب میں ساری ریکارڈڈ لیکچر تو نکال کے نہیں دیکھوں گا نا کہ جب میری حفصہ سے بات ہوئی ہے حفصہ نے کیا بولا ہے, لیکن مجھے یاد تو ہے. تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ کو پڑھنا سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی پرابلم ہے, آپ مجھے بتائیں, اس کو مل کے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. جی. ہاں تو ذرا اس پہ نظر ثانی کیجئے تھوڑا سا, اور کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں, بالکل آپ کھلے دل سے بتائیں. میں اگر میرے اینڈ سے کوئی لیکنگ ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو کور کرنے کی کوشش نہیں. کروں. شکریہ آپ کا بہت بہت. جی فلک, کام کیا ہوا ہے آپ نے؟ فلک کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیوں کام نہیں کیا ہوا بیٹا؟ ٹین 11 10 14 سے 23 کوشچن 23 تو ہوم ورک تھا نا آپ لوگوں کا, جو رات کو میں نے اسائنمنٹ اپلوڈ کیا ہے, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کوشچن 23 رات کو جو اسائنمنٹ دیے تھے میں نے اس میں تھا نا, تو کوشچن 23 کا جرنل جب آپ نے مجھے بنا کر بھیج دیا تو اس کو دیکھ کے ٹرائل بیلنس نہیں بنا سکتے آپ؟ جی فلک فرمائیے بیٹا, کیا پرابلم ہے میرا بچہ؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اکاؤنٹنگ بالکل؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ویڈیوز دیکھ لیں گی, ریکارڈڈ لیکچر دیکھ لیں گی. تو بیٹا اس کا سولوشن کیسے نکلے گا؟ ہے آپ کے پاس کوئی سولوشن؟ کچھ سوچا ہے آپ نے, یا آپ لیفٹ کر دیں گی یہ؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں, کوئی سولوشن ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کچھ چیز سوچی؟ آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ مجھ سے شیئر کریں ذرا, مجھے بتائیں پلیز. کوئی سولوشن آپ نے نکالا ہے اس کا, یا اسی طرح چلے گا یہ معاملہ؟ جی ہم نا میری پوری کلاس اسی میں جاتی ہے کام چیک کرنے میں. جی ہم نا نہیں کیا ہوا کام. ویری گڈ بھائی, ایکسیلنٹ. اچھا مجھے لگتا تھا کہ آپ پڑھتی ہوں گی نا, ایسا لگتا تھا مجھے, لیکن وہی والی بات ہے, انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, اور مجھے تو اس عمر میں ہو سکتی ہے, بڑھاپے میں تو ہو ہی جاتی ہے زیادہ تر انسان کو. مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک پڑھنے والی ایک اچھی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ پراپر کام وام کر کے رکھیں گی, لیکن آپ نے میری ساری پریڈکشن کو تباہ و برباد کر دیا. اور آپ سے بھی جب آپ پوچھ رہا ہوں آپ کہہ رہی ہیں کہ کام نہیں ہو رہا. آپ ایک
ایک تو آپ اپنے پریزنٹ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں, آپ پریزنٹ ہی نہیں ہوتی کلاس میں, اٹینڈنس کا ایشو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا, اور دوسرا آپ کام نہیں کر رہی. چلیں بہرحال جو آپ کو بہتر لگے وہ کیجیے. اب میں کوئی ایڈوائس وغیرہ تو نہیں دے رہا. حذیفہ, جی حذیفہ صاحب انمیوٹ کر لیں سر ذرا پلیز. جی حذیفہ کام کیا ہوا ہے بیٹا؟ ہاں اچھا, کام نہیں کیا ہوا تو سر یہ یہاں سب کے سامنے بتایا کریں نا, نہیں سر کام نہیں کیا ہوا, یہاں لکھ کے بھیجنے کا کیا فائدہ؟ جب میں نے انمیوٹ کرنے کو کہا تو وہاں بتائیں. آپ لوگوں کو شرم آ رہی ہے کیا وہاں بتاتے ہوئے نہیں کام کیا ہوا؟ اتنا زیادہ معاشرے سے شرم آ رہی ہے آپ لوگوں کو, ٹیچر سے کوئی شرم نہیں آتی کہ کام نہیں کیا ہوا؟ ہاں بیٹا مائک بند ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں, انٹرنیٹ بند ہو جائے گا, میرا بچہ کچھ بھی نہیں چلے گا, سب بند ہو جائے گا ابھی دیکھنا تھوڑی دیر میں, سب پرابلم آ جائیں گی, مسئلے مسائل ہو جائیں گے. تو جس کے گھر میں نہیں بھی پانی آتا اس کے گھر میں پانی آ جائے گا, بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے. بہرحال ایک چیز میں پھر اپریشیٹ کروں گا, کیونکہ جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں سب لوگ, یہ اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا. سر وہ کل کی کلاس اٹینڈ نہیں ہو پائی تھی صبح کو. اچھا تو سر وہ میں ویڈیو آپ کے گھر لے کر آؤں اور پورا سسٹم لے کر آ جاؤں, پورا ایک سسٹم لے آتا ہوں. بارش کی وجہ سے گھر میں بہت پانی آ گیا تھا تو ابھی تک میسڈ اپ ہے پورا گھر. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. کہاں رہائش ہے آپ کی, کون سے ایریا میں آپ؟ سر گارڈن ایسٹ. اچھا ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اچھا جی تھینک یو. ایمن, ایمن تمہیں میں نے میسج کیا وہ دیکھ لینا ذرا, صحیح ہے؟ بہت ڈسٹرب ہوں میں اس کی وجہ سے, ذرا دیکھ لینا بیٹا اس کو ذرا پلیز. جی الیان صاحب, سر کام کیا ہوا ہے؟ آخری منٹ چل رہا ہے ہماری میٹنگ کا. جی سر. کام کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. تو سر ذرا کوشچن 11 کے ٹرائل بیلنس کا ٹوٹل بتا دیں دونوں سائڈس کا. الیان صاحب انمیوٹ کر لیا. جی جی سر. سر میں نے 10, 14, 16 اور 15 کے کوشچن نمبر 11 جو میں نے کل دیکھا تھا نا, تو جو میرا جرنل لیجر تھا اس میں غلطی تھی, اچھا تو پھر وہ اسی لیے میرا غلط بنا ہے وہ پورا. میں نے بنایا تو میں آپ کو پکچر بھی بھیج دیتا ہوں, اچھا لیکن میں نے نہیں اس کو